وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کو جاننے اور سمجھنے اور اس کو ماننے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس عظیم امت کا ایک فرد بنایا جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت ہے اور جس کو خیر امت کہا گیا ہے. ہم آج جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کے تعلق سے ہمیں اپنا اور اسلامی تعلیمات کا جائزہ لینا چاہیے اور اس بات پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمیں اسلام نے کیا حکم دیا ہے اور ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں. اسلام اور اسلام کو بھیجنے والا یعنی اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے کیا مطالبے ہیں اور ہمارا کیا کردار ہے، ان دونوں کا ہمیں تقابل کرنا چاہیے. اور تقابل کرنے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے اندر کہاں کہاں خامی اور کہاں کہاں قصور ہے، اور اس خامی اور قصور کو کس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو بدلا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ اچھائی لائی جا سکتی ہے جس کے بعد ہم واقعی معنوں میں خیر امت ہو سکیں. میں نے غالباً اس سے پہلے بھی کسی وقت کہا ہے کہ اسلامی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو دی گئی ہیں اس کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو راستہ ہم کو دیا ہے اس راستے کو اور جو اسلامی تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں ان تعلیمات کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. یہ تینوں حصے ایک دوسرے سے بہت صاف صاف جدا اور الگ الگ ہیں، لیکن پھر بھی تینوں میں سے کسی ایک کی اہمیت کم نہیں کی جا سکتی ہے. ہر حصہ اپنی جگہ پر نہایت ہی زیادہ اہم ہے اور اس کے بغیر ہمارا وجود ناقص رہے گا. ان تعلیمات کا پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اسلام نے سب سے پہلے جو دعوت دی تو یہ دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ تملکوا بها العرب وتدین لکم بها العجم، اس کے ذریعے تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم تمہارے تابع فرمان بن جائیں گے. تو بہرحال پہلی دعوت یا پہلی چیز جو لوگوں میں پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کہو، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الوہیت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس بات کا حق رکھتی ہو کہ جو معاملات عبادت کے ہیں وہ اس کے ساتھ کیے جائیں. یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. اور یہی بنیادی بات تھی جس پر مکہ کے لوگ بگڑ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کو اور خود آپ کو بھی مختلف صورتوں سے ستانا اور تکلیفیں دینا شروع کر دی. اور یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھا کہ مسلمانوں کو 2 بار مکے سے ہجرت کر کے وطن سے بے وطن ہونا پڑا، اور دوسری مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا پڑا، اور وہاں جانے کے بعد بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا بلکہ آپ کے خلاف فوج کشی کی گئی، لڑائیاں ہوئیں، ایک دوسرے میں مار کاٹ ہوئی، دونوں طرف کے آدمی مارے گئے، کاٹے گئے، یہ ساری مصیبتیں پیش آئیں. کس واسطے تھی؟ سب اسی ایک کلمے کے لیے. آپ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور مشرکین کہتے تھے کہ نہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے
دوسرے بھی الہ ہیں جو عبادت کے لائق ہیں، اور کچھ عبادت کا تھوڑا تھوڑا سا کام ان کے لیے بھی کیا جانا چاہیے۔ اختلاف کی جڑ اور اس کی بنیاد یہی تھی۔ اس سلسلے میں قرآن کی جو تعلیمات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیانات ہیں، وہ سب بہت صاف ہیں، واضح ہیں، دو ٹوک ہیں، اور ہر انسان جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہو اسے قرآن میں اور احادیث میں اس کے متعلق بڑی مفصل معلومات مل جائیں گی، اس کا ایک ایک گوشہ واضح طور سے مل جائے گا۔ بہرحال یہ عقیدے کی بات تھی۔ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے اور بنیادی حصہ ہے۔ جس طریقے سے درخت بغیر تنے کے نہیں ہوتا ہے، اگر آپ تنا کاٹ دیں یا تنے کا وجود ہی نہ ہو تو درخت بھی بے معنی ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے اسلام کی باقی تعلیمات بھی اس بنیاد کے بغیر بالکل بیکار ہے۔ اگر یہ بنیاد موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں اسلام کی باقی تعلیمات پر کوئی لاکھ عمل کرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہوگی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے اس کی طرف سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس عقیدے کو چھوڑ کر کے کسی اور عقیدے کو اختیار کر لینے کے بعد جتنا کچھ بھی وہ عمل کرتا جائے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ یہ تنا اور یہ جڑ موجود رہے اور اس جڑ کے اوپر بقیہ شاخوں کی تعمیرات ہوں، تو ایسی صورت میں وہ شاخیں برابر ہوں گی اور ان کا اعتبار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ، یا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند شاخ اور سب سے اہم جز اس کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اس کا اعتراف کرنا اور اس کو ماننا، یہ سب سے اہم اور بنیادی جز ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس ایمان کی شاخوں میں سے ایک معمولی سی شاخ یہ بھی ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، کیچڑ ہے اس کو ہٹا دیا جائے، پتھر ہے جسے ٹھوکر لگ سکتی ہے اس کو ہٹا دیا جائے، کانٹے ہیں جو آدمی کو چبھ سکتے ہیں، جانور کو چبھ سکتے ہیں، تکلیف ہو سکتی ہے، مومن کو، کافر کو، کسی کو بھی وہ کانٹے ہٹا دیے جائیں۔ غرض راستے کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اور بلند حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ اور پھر فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مگر اس عقیدے کو اختیار کر لینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب آدمی اطمینان سے بیٹھ جائے، اس کی بخشش کا انتظام ہو گیا، اب اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخشایا ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے ہیں۔ عقیدے کے بعد دوسری چیز ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ عبادات کی ہے۔ عبادات کیا چیزیں ہیں؟ ان کو دو لفظوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کام جو خالص اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور اس کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور وہ دنیاوی مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے نہ ہو، اگر ہے بھی تو اس کی حیثیت ثانوی ہے، اصل حیثیت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے مرضی حاصل ہو، تو اسے عبادات کہا گیا ہے۔ ان عبادات کے اندر نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نماز آدمی پڑھتا ہے تو اس سے کوئی دنیاوی منفعت مطلوب نہیں ہے، اس سے محض اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ اب اس سے اگر کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہو تو یہ ثانوی چیز ہے۔ روزہ رکھتا ہے آدمی، اس سے اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ ساتھ صحت کا فائدہ حاصل ہوتا ہو اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہوں تو یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ بہت سی دفعہ آدمی محسوس بھی نہیں کرتا، جانتا بھی نہیں کہ اس کے یہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہوں گے۔
اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس زکوٰۃ سے بہت سے دنیاوی مسائل اور بہت سی دنیاوی مشکلات حل کی جاتی ہیں۔ غربا اور فقراء اور مساکین اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، جو اپنا رزق حاصل کرنے کے سلسلے میں معذور ہیں، ان کے مسائل کا اس سے بہرحال بہت ہی اہم طریقے سے حل ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ باقی بندوں کی جو حاجت اس سے پوری ہوتی ہے یہ ایک دوسری چیز ہے، ثانوی چیز ہے، ضمنی چیز ہے، اور اس آدمی کا قصد اس طرح کا ہو یا نہ ہو، اس طرح کے حالات ہوں یا نہ ہوں، یا حالات کی موجودگی کا علم ہو نہ ہو، بہرحال اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر فرض کر لیجئے کوئی ملک ایسا ہے جہاں آپ کو کسی غریب کے وجود کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی غریب اور زکوٰۃ کا مستحق موجود ہے کہ نہیں ہے آپ کو اس کا علم نہیں ہے، تو بھی آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جو اسلامی حکومت اس زکوٰۃ کے مصارف کا انتظام کرتی ہے اس کے حوالے کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دی، اللہ کی جو رضا اس سے حاصل ہو سکتی ہے اس رضا کو حاصل کرنے کا مقصد آپ نے پورا کر لیا۔ اس سے آگے کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں اس وقت اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو جو اعمال ایسے ہیں جن سے اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور دوسرے اگر مقاصد حاصل ہوتے ہیں تو ثانوی درجہ رکھتے ہیں، تو ان کو اصل میں عبادات کہا جاتا ہے۔ اس میں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور اس طرح کی دوسری عبادتیں، ذکر، تلاوت، اذکار، اوراد وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان عبادات میں داخل ہیں۔ پھر اس دوسری چیز کے بعد اسلام کی تعلیمات کا ایک تیسرا حصہ ہے۔ تیسرے حصے میں اس دنیاوی معاملات کے تعلق سے جتنے بھی امور ہیں وہ سب کے سب آ جاتے ہیں، یعنی انسانی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس کے جتنے بھی گوشے ہیں، وہ سب کے سب اس تیسرے حصے میں داخل ہیں، جن سے مقصود کیا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا ٹھیک ٹھیک طریقے سے انتظام و انصراف، یہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب مقصود ہو، تو یہ بنیادی مقصد کے بجائے اس کا درجہ ثانوی قسم کا ہوتا ہے۔ یہ اس کو ہم تیسرے درجے میں داخل کر سکتے ہیں یا تیسری قسم میں داخل کر سکتے ہیں۔ اس قسم میں کیسی کیسی چیزیں داخل ہیں؟ آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، شادی کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں۔ آدمی اس دنیا میں ہے تو اپنے رہنے کے لیے گھر بناتا ہے، کمانے کے لیے کاروبار کرتا ہے، کارخانے لگاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے اور کچھ انتظامات کرتا ہے۔ یہ خالص دنیاوی زندگی کے انتظامات ہیں۔ اب انسان کے یہاں بچے پیدا ہوئے اور پھر اس باپ کے انتقال کا وقت آ گیا، یہ دنیا سے گزر گیا، اس کے وارث بچے ہوئے، کس طریقے سے اس کے چھوڑے ہوئے مکان کے وارث ہوں گے، اس کے چھوڑے ہوئے کارخانوں کے وارث ہوں گے، کس طریقے سے اس کی کھیتی کے وارث ہوں گے، اس کے ترکے کے کس طرح سے وارث ہوں گے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ نکاح کا، طلاق کا، مکانات کا، باغات کا، کھیتی کا، وراثت کا، یہ سارے مسائل ہیں۔ یہ سارے مسائل اس دنیاوی زندگی کے انتظامات کو حق کے مطابق چلانے اور ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن یہ چیز بھی ایسے ہی اہم ہے جیسے اہم کی عبادات ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں عقیدہ درست کر لوں اور عبادات سے بے نیاز ہو جاؤں تو یہ چیز اس کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ چلو میں عقیدہ تو درست کر لوں اور عبادات بھی کر لوں، لیکن دنیاوی معاملات میں میں چھوٹ پر ہوں، جیسے چاہوں ویسے کروں، تو اس کا معاملہ بھی درست نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ایسی ایسی گرفت ہوگی کہ اس کے ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے اور قیامت کا روز اس طرح سے حساب ہوگا کہ اس آدمی کو ٹھیک ٹھیک پتہ چل جائے گا۔
عقیدے کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے بغیر آدمی جنت ہی میں نہیں جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہوا وہ جنت میں جائے گا، یعنی جو قائل نہیں ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تو بالکل صاف بات ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آپ عبادات کے مسئلے کو دیکھ لیجئے، اس کی اہمیت کم نہیں کی گئی ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، پہلی چیز جس کا حساب بندے سے قیامت کے روز دیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو باقی معاملے بھی گڑبڑ ہوتے جائیں گے اور پھر اسی پر اس کا حساب ہو جائے گا اور اس کی سزا ہو جائے گی. اور اگر نماز میں کچھ کسر تھی، کچھ کوتاہی تھی، تو کہا جائے گا کہ دیکھو اس نے کچھ نافلہ عبادتیں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. اگر ان عبادتوں کو ملا جلا کر کے کسر پوری ہو جاتی ہے اور معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو چلو نماز کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اسی کے مطابق دوسرے معاملات بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. یہ نماز کا معاملہ ہے. اور پھر نماز پر بات ختم نہیں کر دی جائے گی. قیامت کے روز زکوٰۃ کا بھی حساب ہوگا، اور زکوٰۃ کا حساب بھی معمولی نہیں ہوگا، معمولی قسم کا حساب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونے چاندی ڈھیر کر کے اپنے پاس رکھے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. کیسا پرمذاق لہجہ ہے. فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. اس سونے اور چاندی کو قیامت کے روز تپا دیا جائے گا جہنم کی آگ میں، سرخ کر دیا جائے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو، اس کے پہلو کو داغا جائے گا. یہ پیسے، یہ سکے جو انسان کی ضرورت کے لیے تھے، جس کو اسے جمع کر کے رکھا اور اس میں سے اللہ کا مقرر کیا ہوا حق ادا نہیں کیا، تو ان سکوں کو بالکل سرخ کرنے کے بعد پیشانی اور پیٹھ اور پہلو سب پر چپکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانہ تم جمع کر رہے تھے اس کا مزہ چکھو. اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو لوگ اللہ کا دیا ہوا فضل، یعنی اس کی دی ہوئی دولت، اس کا دیا ہوا مال، اس کو بخالت کے طور پر اپنے پاس رکھے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی بخالت ان کے حق میں بہتر ہے، اچھی ہے، یہ نہ سمجھیں. بل ہوا شر لہم، یہ بری ہے. اس بخالت کا نتیجہ ان کے لیے برا ہوگا. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جو مال انہوں نے بخالت کے طور پر اپنے پاس جمع کر رکھا ہے، وہ مال ان کے گلے میں طوق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا قیامت کے روز. اور کس طریقے سے طوق بنایا جائے گا؟ یہ نہیں ہے کہ جیسے سونا چاندی کا طوق بن جاتا ہے اسی طوق بنا کر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے روز ابن آدم آئے گا تو جس مال کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا. مسر لہ یوم القیامت شجاعن اقرا، ایک گنجے سانپ کی شکل میں وہ مال بنا دیا جائے گا. اور جب انسان آئے گا تو یہ مال اس کو دوڑائے گا، انسان دیکھ کر کے بھاگے گا، مال دوڑاتا جائے گا اور پکارتا جائے گا کہ آؤ انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. کتنا بھاگ سکے گا انسان؟ کچھ دیر تک بھاگے گا مگر یہ سانپ اس کو دوڑاتا ہوا اس کو پا لے گا. اب جب یہ دیکھے گا کہ اب اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب یہ مجھ کو پا لے گا اور نوچ لے گا، تو یہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا تاکہ باقی جسم کو بچا سکے. اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا. وہ سانپ کیا کرے گا؟ فَيَخْدِمُهَا كَمَا يَخْدِمُ الْفَحْلُ، تو جس طریقے سے اونٹ اپنی غذا کو چباتا ہے اس طریقے سے وہ سانپ اس کے ہاتھ کو چبائے گا اور اس کے گلے میں توق بن کر کے لپٹ جائے گا.
یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور فرمایا کہ یہ، اور اس موقع پر یہ آیت پڑھی، یعنی اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ مخالف کیا ہوا مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کا سانپ بن کر کے ہاتھ لپیٹ کر کے اور ہاتھ کو چبا کر کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس طریقے سے وہ سانپ وہ گلے کا توق بنے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے۔ اور بھی اسی طرح کے جو عبادات کے معاملے ہیں ان کو جو آدمی چھوڑتا ہے اس کے سلسلے میں اسی طرح کی وعیدیں موجود ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقائد کو درست کر لینے کے بعد اطمینان سے بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ عقیدہ درست ہوا تو اس کے بعد عبادت بھی درست ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں بھی ہمارا کردار صاف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے کی گنجائش ہمارے لیے نہیں ہے۔ پھر اگر یہ عبادت درست ہے تو اس کے بعد بھی انسان کے لیے خاموشی سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ جو معاملات زندگی ہیں ان معاملات میں بھی کسی بھی شکل میں اس کے لیے اسلامی تعلیمات سے انحراف کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، اور اگر وہ ان تعلیمات سے انحراف کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے، آپ کو ایک غلام دیا گیا جو آپ کی خدمت پر مامور تھا۔ غزوے کی حالت ہے، غلام آپ کی خدمت پر مامور ہے، مسلمان ہے، وادی القرا کا واقعہ ہے۔ وہاں سامان اتارا گیا، مخالف فریق نے تیر چلانے شروع کیے، ایک انجانا تیر آ کر کے اس غلام کو لگا اور وہیں یہ ختم ہو گیا، دم توڑ گیا۔ لوگوں نے کہا بڑی مبارک بات ہے، ہنیئا لہ الجنہ، اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ جہاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد ہے، آدمی آپ کا خادم ہے اور آپ کی خدمت کرنے والا ہے، دشمن کا تیر آ کر کے لگتا ہے اور یہ انتقال کر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہنیئا لہ الجنہ، اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، جنت کا مبارک ہو اس کے لیے۔ فرمایا کہ مال غنیمت جو خیبر میں حاصل ہوا تھا، خیبر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اور ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، اس مال غنیمت سے اس شخص نے ایک چادر لے لی تھی، وہ چادر اس کے اوپر آگ بن کر کے بھڑک رہی ہے۔ آپ سوچ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے مارا جا رہا ہے یہ آدمی، اور آپ کا خادم ہے، لیکن ایک غلطی کی ہے۔ اس غلطی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ خالص دنیاوی معاملے سے ہے۔ ایک مال جس کی ضرورت انسان کو اپنا جسم ڈھانکنے کے لیے ہے، اس مال کو اس نے صحیح طریقے سے نہیں لیا ہے، غلط طریقے سے لے لیا ہے، تو نہ شہادت کام آ سکی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کام آ سکی، بلکہ دونوں میں پانی پھر گیا، اور یہ چادر جو اس نے بغیر اجازت کے اور مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لی تھی، یہ چادر اس کے اوپر آگ بن کر کے بھڑکنے لگی۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں، بلکہ یہ پورا ایک معاملہ ہی ہے۔ مدینے میں یہود کے 3-4 قبیلے تھے، بلکہ بہت سارے قبیلوں سے لوگ یہودی ہو چکے تھے، مگر 3 قبیلے بہت زیادہ مشہور تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کو تو بہت جلدی جلا وطن کر دیا گیا تھا، بنو نذیر اور بنو قریظہ میں کشمکش چلتی رہتی تھی، ایک دوسرے سے مار کاٹ کرتے رہتے تھے، کبھی انہوں نے اس کے آدمی کو مار دیا، کبھی انہوں نے اس کے آدمی کو مار دیا، اور بنو نذیر کے لوگ اپنے آپ کو برہمن سمجھتے تھے، اس کے مقابلے میں بنو قریظہ کی حیثیت کم درجے کی تھی، اور ان کی حیثیت کو اس حد تک کم رکھا گیا تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی مارا جائے تو اس کی دیت آدھی دی جاتی تھی، بنو نذیر کا آدمی مارا جائے تو اس کی دیت پوری لی جاتی تھی، یعنی بنو قریظہ اگر بنو نذیر کو مار دے تو پوری دیت دینی پڑتی تھی، لیکن بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کو مار دے تو آدھی دیت نہیں پڑتی تھی۔ یہ تو ڈنڈی بازی تھی ان کے یہاں پہلے ہی سے۔ اس کے علاوہ ان دونوں قبائل میں جو
اختلاف چلتا رہتا تھا، اس کی وجہ سے کبھی ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو، ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو مار ڈالتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک زور آور آدمی ہے، اس نے چڑھائی کی اور کچھ لوگوں کو گھروں سے باہر نکال دیا، ان کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ کبھی ادھر سے ہی بات ہو جاتی تھی، ادھر سے ہی بات ہو جاتی تھی۔ اور بغل ہی میں انصار کا قبیلہ بھی رہتا تھا، کبھی کبھی ان سے بھی جھڑپ ہو جاتی تھی۔ اس جھڑپ کا عجیب و غریب معاملہ تھا، بنو نذیر کا آدمی قید ہو جائے یا بنو قریظہ کا آدمی قید ہو جائے، دونوں قبیلے مل کر کے اس کا فدیہ دیتے تھے اور اس کو آزاد کراتے تھے۔ یعنی بنو قریظہ کا آدمی قید ہوا تو بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں پیسے جمع کرتے تھے اور جمع کر کے اس کا فدیہ ادا کرتے تھے۔ ایسے ہی اگر بنو نذیر کا آدمی قید ہو گیا تو بھی دونوں قبیلے پیسے جمع کر کے فدیہ دیتے تھے، اس کو آزاد کراتے تھے۔ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ صاحب یہ آپس میں لڑتے بھیڑتے بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے کاٹتے بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کے مکانات پر قبضے بھی کرتے رہتے ہیں، اور جب کسی دوسرے کے ہاں یہ قید ہو جاتے ہیں تو دونوں مل کر کے پیسے دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا اتنا دشمن ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اتنا دشمن ہے کہ اگر بس چلے تو اس کے مکان کو ڈھا کر کے وہاں پر حل چلوا دے۔ اتنی زبردست دشمنی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب فساد ہوتا ہے ہندوؤں کے ساتھ تو صاحب سب مل کر کے چندہ جمع کرتے ہیں، یہ بھی چندہ دیتا وہ بھی چندہ دیتا۔ یعنی ٹھیک یہودیوں کے نقش قدم پر اس وقت ہمارے مسلمان چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ عارضی بات تھی۔ اب یہ جو معاملہ چلتا رہتا تھا تو ان سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ جب آپ کا آدمی قید ہو جاتا ہے تو دونوں فریق مل کر کے پیسے دیتے ہیں، فدیے دیتے ہیں، چھوڑاتے ہیں اس کو۔ تو کہتے تھے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے، اگر کوئی یہودی کسی غیر یہودی کے قبضے میں چلا جائے تو سارے یہودیوں کو فرض ہے کہ پیسے جمع کر کے اس کو آزاد کرائیں، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو پوچھا جاتا کہ اچھا یہ آپس میں آپ لوگ کیوں لڑتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا ہے؟ کہتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ پوچھا جاتا کہ پھر کیوں لڑتے ہیں؟ کہتے تھے کہ بات یہ ہے کہ ناک اونچی رہنی چاہیے۔ اب یہاں معاملہ اپنی عزت کہا جاتا ہے، قبیلے کی عزت کہا جاتا ہے، اس لیے قبیلے کی عزت برقرار رکھنے کے لیے یہ لڑائی ہم کو کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پورے معاملے کی طرف مختصر الفاظ میں اشارہ کیا کہ انتم ہاؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، کہ اے یہود یہ تم لوگ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور ایک فریق دوسرے فریق کو بزور قوت اس کے مکان اور اس کی زمین سے بے دخل بھی کرتا ہے۔ وہ محرم علیکم اخراج، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حرام کر دی ہے کہ کوئی ایک فریق دوسرے فریق کو اس کے گھر سے بے دخل کرے یا اس کو قتل کرے۔ تو یہ تم لوگ کرتے ہو کہ آپس میں لڑتے ہو، مرتے ہو، ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نکالتے ہو۔ وہیں یاتوکم وسارا تفادوہم، اگر تمہارے پاس قیدی آ جاتے ہیں، یعنی تمہارا کوئی آدمی قید ہو جاتا ہے تو اس کا فدیہ بھی دیتے ہو۔ وہ محرم علیکم اخراج، حالانکہ جس طریقے سے تمہارے اوپر فدیہ فرض کیا گیا ہے اسی طریقے سے یہ بات حرام کی گئی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو اس کے گھر سے بے دخل کرے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم لوگ کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی اپنی کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو اور ایک حصہ نہیں مانتے۔ فما جزاء من، یہ حصہ، اب یہ بات قابل غور ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اب تم میں سے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کی جزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور قیامت کے روز سخت عذاب کی طرف پلٹا دیا جائے۔ دیکھ لیجیے مسئلہ کیا ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے، عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، خالص دنیاوی زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو ان کے مکانات سے بے دخل کرنا یا قیدی کو فدیے دے کر کے چھڑانا، یہ خالص اس دنیاوی معاملے کا مسئلہ ہے۔
خالص دنیاوی معاملے سے لوگ اس کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کس طریقے سے سزا سناتا ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. ایک تو یہ پھٹکا، اور اس کے بعد یہ کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کی سزا اس سے کم کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو دنیا میں بھی رسوا کیا جائے اور آخرت میں بھی سخت سزا دی جائے. یہ نہیں کہا کہ چلو تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کو بخش دیا جائے گا. یہ ہے سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، عبادات میں آ کے لٹک گئے تو وہ سزا ہوگی. عبادات بھی اگر ٹھیک ہو گئی اور دنیاوی معاملات میں لاپرواہی برتی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے کہ یہود کو تو سزا دے اور ہم کو بخش دے اور چھوڑ دے. جس طریقے سے اس نے اس کا قانون یہود پر لاگو ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اس کا قانون ہمارے اوپر بھی لاگو ہے. اور ہم دنیاوی معاملات میں اگر وہی قدم اٹھائیں گے جو قدم کی یہود نے اٹھایا تھا تو ہمارا بھی وہی نتیجہ ہوگا جو نتیجہ کی یہود کا ہوا، اور ہمارا بھی وہی حشر ہوگا قیامت کرو جو حشر ان کا ہونے والا ہے. یہ ایک مثال میں نے دی ہے. ایک اور حدیث سنا دی اس موقع سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثلاثۃ انا خصم، 3 قسم کے لوگ ہیں کہ میں قیامت کے روز ان کا فریق ہو جاؤں گا. اب آپ اندازہ کر لیجئے جس کا فریق اللہ تعالیٰ ہو جائے اس کی کیا حیثیت ہوگی. ایک انسان دوسرے انسان سے لڑتا ہے اور ایک دوسرے کے فریق بن جاتے ہیں تو جو زور آور ہوتا ہے وہ کمزور کو دبا لیتا ہے اور اس کو کچل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون کیا کر سکتا ہے؟ وہاں تو پر مارنے کی قوت نہیں ہوگی کسی کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کا فریق ہوں گا قیامت کے روز. انا خصم ہوں یوم القیامہ، میں قیامت کے روز ان کا فریق ہو جاؤں گا. یہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک تو وہ آدمی ہے رجل آتا بھی ثم غدر، ایک آدمی وہ ہے جس نے کہ میرے نام پر عہد و پیمان دیا، کسی سے کوئی وعدہ کیا یا کسی سے کوئی عہد کیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے یا اللہ کی قسم یا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں فلاں کام کروں گا یا آپ کی فلاں ضرورت پوری کروں گا یا آپ کے ساتھ میں فلاں قسم کا حسن سلوک کروں گا. بہرحال کسی بھی قسم کا کوئی عہد و پیمان کسی کے ساتھ کیا، انسان نے اللہ کا نام لے کر کے اور اس کو درمیان میں لا کر کے کسی قسم کا عہد و پیمان کیا، ثم غدر، پھر بدعہدی کر دی. جو عہد و پیمان کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، جو وعدہ کیا تھا اسے وفا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے روز میں اس کا خصم ہوں گا، اس کا فریق ہوگا. اور دوسرا شخص کون ہے؟ رجل باع حرا فاکل ثمنہ، وہ آدمی جس نے کسی آزاد کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گیا. دیکھیے اسلام کے آنے کے پہلے سے یہ قاعدہ چل رہا تھا کہ انسانوں کا ایک حصہ غلام بنا ہوا تھا یا جنگوں وغیرہ میں قید ہوتا تھا تو اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا. اسلام نے اس معاملے کو ختم نہیں کیا، اس لیے کہ ختم کرنے کی کوئی گنجائش معاشرے میں نہیں تھی اور نہ ہمیشہ رہ سکتی ہے. تو اسلام نے اس کو ختم تو نہیں کیا لیکن اس کو بہت زیادہ نرم کیا اور اس معاملے میں دوسرے پہلو سے بہت سختی کی کہ کوئی بھی آدمی جو آزاد ہے اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا. کوئی بھی آدمی جو آزاد ہے اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا. جو غلام ہے اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے. اس کے مختلف مواقع ہیں، مختلف مناسبات ہیں، ان مواقع اور مناسبات سے آدمی ان کو آزاد کر سکتا ہے. اور ویسے بھی آدمی کے لیے یہ چیز باعث ثواب ہے کہ وہ کسی غلام کو آزاد کر دے. ایک آدمی اگر دوسرے آدمی کو جو غلام پا کر کے آزاد کرتا ہے تو اس کا اتنا اجر رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس انسان کے ہر عضو کو آزاد کر دے گا جہنم کی آگ سے، حتیٰ فرج ہو بے فرج، یہاں تک کہ
اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کر دے گا. اتنا زیادہ ثواب رکھا گیا ہے، لیکن غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس تعلق سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی آزاد آدمی کو بیچ دے، یعنی اس کو غلام بنا ڈالے اور غلام بنا کر کے کسی کے حوالے کر دے، تو ایسا آدمی بھی قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا فریق ہوگا. مقدمے کا ایک فریق یہ ہے اور دوسرا فریق خود اللہ تعالیٰ ہوگا. اب آپ اندازہ کر لیں کیا صورت ہوگی. اور تیسرا کون ہے؟ رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه عمله ولم يؤت اجره. تیسرے وہ آدمی جس نے کسی کو مزدور رکھا، مزدوری پر کسی کو رکھا، کام تو اس سے پورا لے لیا اور اس کو مزدوری نہیں دی. کسی نے کسی کو مزدور رکھا، اس مزدور سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہیں دی. تو قیامت کے روز یہ آدمی اس حالت میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا فریق ہوگا. مزدوری نہ دینے والا ایک طرف اور اللہ تعالیٰ ایک طرف. اللہ تعالیٰ اس کا فریق ہوگا، اور جس کا فریق اللہ تعالیٰ ہو جائے آپ سمجھ لیجیے کہ اس کا کیا حشر ہوگا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو معاملات اس میں ذکر کیے گئے ہیں اس حدیث میں، تین قسم کے لوگ، ان کا تعلق کس سے ہے؟ خالص دنیائی معاملے سے ہے. مزدوری کرنا، مزدوری لینا، مزدوری دینا، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اس دنیاوی انتظام کے لیے ہے. آخرت کے انتظام کے لیے سب نہیں ہے. کوئی چاہتا کہ آپ ہمارا مکان بنا دیں، آپ نے مکان بنا دیا. یہ آخرت کے لیے مکان نہیں بن رہا ہے، یہ تو دنیا میں رہنے کے لیے بن رہا ہے. آپ مزدوری اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالیں، یہ خالص دنیاوی مسئلہ ہے. پیٹ پال کر کے آپ اپنا وقت گزاریں. وہ مزدوری اس لیے کرا رہا ہے کہ وہ اپنا ایک دنیاوی مقصد پورا کر لے. لیکن اس میں گڑبڑ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گرفت اس طرح سے سختی کے ساتھ ہوگی کہ ایک فریق اللہ تعالیٰ ہے اور ایک فریق یہ حضرت ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے ان کا تعلق ہماری اس دنیاوی زندگی کے معاملات سے ہو، کسی بھی پہلو سے اس کا تعلق ہو، ہر صورت میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی مخالفت بہت زیادہ خطرے کا سبب ہے. ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا تھا، اور اس خواب کے اندر کچھ معاملات اور ان کے نتائج آپ کو دکھلائے گئے تھے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ کا معمول تھا صبح کے وقت پوچھتے تھے کہ کسی نے اگر کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائے، کوئی خواب دیکھے ہوئے ہوتا تو بتاتا اور آپ اس کی تعبیر بدلا دیتے. ایک روز آپ نے پوچھا تو کسی نے کوئی بات ذکر نہیں کی. آپ نے کہا کہ ہاں دیکھو آج رات میں نے خواب دیکھا ہے. اس کے بعد خواب بیان کیا کہ میں سویا ہوا تھا، دو آدمی آئے، مجھے جگایا اور کہا کہ چلو. یعنی خواب ہی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دو آدمیوں نے آ کر کے مجھے جگایا اور کہہ رہے ہیں کہ چلو. میں نے پوچھا کہاں چلو؟ کہا کہ چلو. چل پڑا ان کے ساتھ ساتھ گیا تو ایک جگہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سرانے کھڑا ہے، بھاری سا پتھر لیے ہوئے ہے. اچانک وہ پتھر اس کے سر کو مارتا ہے اور اس کا سر بالکل کچومر بن جاتا ہے، کچلا ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے. یہ شخص آگے جاتا ہے، پتھر اٹھا کر کے لاتا ہے اور اس کے سرہانے آتا ہے. جب تک جا کر کے پتھر لے کر کے آتا ہے تب تک اس کا سر درست ہو چکا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہو چکا ہے. پھر یہ اس کو پتھر مارتا ہے اور پھر وہی حالت ہوتی ہے. اس کے بعد تیسری بار، چوتھی بار، بار بار یہی معاملہ ہو رہا ہے. کہا کہ میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ آگے چل پڑا. آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ایک آدمی دراتی لیے ہوئے کھڑا ہے. اچانک وہ دراتی اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور منہ کو چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے جاتا ہے، اور اس کے بعد ناک کے نتھینے میں لگاتا ہے اور چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے. پھر بائیں طرف ایسے ہی چیرتا ہے. جب تک بائیں طرف چیر کے فارغ ہوتا ہے تب تک دائیں طرف کا حصہ ٹھیک ہو گیا ہے. اب پھر دائیں طرف چیرتا ہے اور جب تک دائیں طرف چیرتا ہے تب تک بائیں طرف ٹھیک ہو گیا. اب یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ آگے چلو، اور آگے چل پڑے.
ایک جگہ گئے تو دیکھا کہ زمین میں ایک گڑھا ہے، کافی اندر کے حصے میں کافی کشادہ ہے، لیکن اس کا جو دہانہ ہے وہ تنور کی طریقے سے تنگ ہے۔ اندر بہت سے ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ کے اندر جل رہی ہیں، آگ کا الاؤ بھڑک رہا ہے اور اسی میں ہی چل رہے ہیں۔ جب یہ الاؤ اٹھ کر کے اوپر آتا ہے تو یہ بھی اسی آگ کے لو کے ساتھ ساتھ اوپر آتے ہیں اور معلوم ہوتا کہ تنور کے منہ سے باہر آ جائیں گے، مگر اتنے میں آگ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بھی نیچے چلے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگ ابھرتی ہے اور پھر یہ اس کے ساتھ اٹھنا شروع ہوتے ہیں، پھر منہ کے قریب تک آتے ہیں، اس کے بعد پھر آگ نیچے چلی آتی ہے۔ تو یہ سلسلہ لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اور آگے چلے، اور آگے چلے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ خون کا دریا ہے، پانی کا نہیں، خون کا دریا ہے، اور اس دریا کے بیچ میں ایک انسان ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، تیر رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور دھیرے دھیرے کنارے کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کنارے ایک آدمی پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے، وہ چلتا 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 جب کنارے کے قریب آتا ہے تو یہ آدمی اس کو زور کا پتھر مارتا ہے اور اس طریقے سے پتھر مارتا ہے کہ اس کے منہ میں جا کر کے سیدھے اندر چلا جاتا ہے اور وہ لڑکتا ہوا پھر بیچ دریا میں چلا جاتا ہے۔ پتھر کی ضرب لگنے کے بعد وہ پھر قلع بازی کھاتا ہوا پھر بیچ دریا میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہوا کنارے کی طرف آتا ہے اور جب کہ کنارے کے قریب پہنچتا ہے تو پھر اس کو پتھر مارا جاتا ہے۔ یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اور آگے چلے، اور آگے چلے۔ اب پہنچے تو ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک بہت لمبا سا انسان کھڑا ہے اور اس کے گرد بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود کر رہے ہیں۔ نظر اٹھائی دوسری طرف دیکھا تو ایک انسان بہت ہی قریب شکل کا، بہت ہی خوفناک شکل کا، اور جس کے اوپر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی، یہ آگ جھونک رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اور آگے چلے، اور آگے چلے۔ اب ایک درخت آیا یا شہر کا ایک حصہ آیا، بڑا خوبصورت، بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ قسم کا دیکھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اور آگے چلے، اور آگے چلے۔ یہاں یہ حال تھا کہ عمارتیں ہیں جس میں ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اور آگے چلے تو اب دوسری عمارتیں آئیں جو پہلی سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، وہاں ساری کی ساری اینٹیں سونے کی ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اور آگے چلے، اور آگے گئے۔ دکھلایا کچھ لوگوں کو جو آگ سے نکلے ہوئے ہیں، جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہیں اور بالکل سارا جسم ان کا آگ کے اندر جھلس چکا ہے، پک چکا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ ندی ہے، اس میں جاؤ غوطے لگاؤ۔ وہ جا کر غوطے لگاتے ہیں اور نکلتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جسم ٹھیک ہو چکا ہے، صاف ستھرے ہو چکے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے مجھے رات بھر چکر لگوایا، اب ذرا مجھ کو اس کی تعبیر بھی تو بتاؤ، کیا کیا دیکھا، کیا کیا چیزیں ہیں، اس کی تفسیر بھی تو بتاؤ۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب بتاتے ہیں۔ آپ بتایا کہ پہلا آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے دین کو سیکھا، اس کی کتاب یاد کی اور اس کے بعد بھلا دیا۔ اللہ کے دین کو سیکھ کر کے اس سے غافل رہا، سویا رہا، اس پر اس نے عمل نہیں کیا، تو یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس کے بعد یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ دوسرا منظر جو آپ نے دیکھا کہ گال چڑیا جا رہا ہے، ناک چڑی جا رہی ہے، یہ وہ آدمی تھا جو دنیا میں نکلتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا اور دنیا بھر میں اس کا جھوٹ پھیلتا تھا۔ کیا ہے؟ بالکل آج کل کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن سمجھ لیجیے کہ جہاں سے جھوٹ نشر ہوتا ہے، یہاں آواز نکلتی ہے اور پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ کے اندر جلتے ہوئے تو یہ بدکار لوگ تھے، دنیا میں حرام کاری کرنے والے مرد اور حرام کاری کرنے والی عورتیں، ننگا کر کے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ آگ بھڑک رہی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے پھر نیچے کو جاتی ہے، پھر اوپر کو اٹھتی ہے پھر نیچے کو جاتی ہے،
ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چاہے بخش دے اور جنت میں داخل کر دے اور چاہے مزید سزا دے۔ اس کے بعد جو آپ نے منظر دیکھا کہ خون کی ندی ہے اور اس میں آدمی تیر رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کون سا آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! دنیا میں سود کھاتا تھا، گویا انسان کا خون چوستا تھا، لہذا خون کے دریا میں اس کو ڈال دیا گیا، جاؤ اب یہ سزا چکتے رہو قیامت تک۔ پھر اس کے بعد جو منظر دیکھا آپ نے، ایک لمبا درخت ہے، اس کے نیچے ایک لمبا سا انسان ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کے گرد بچے جو ہیں وہ بچے ہیں جو کہ فطرت پر انتقال کر گئے، اس سے پہلے کہ وہ سوال و جواب کے لائق ہوں، اللہ تعالیٰ کے حساب کے لائق ہوں، بچپن ہی بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے اور ان کو گیا خدمت کے طور پر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بچے تھے، مسلمان کی اولاد تھے۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مشرکین کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دی جائے گی جو کہ بچپن میں انتقال کر گئی ہو اور جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ پھر اس کے بعد جو مناظر دکھلائے گئے، جس میں یہ دکھلایا گیا کہ ایک بہترین جگہ ہے، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، تو یہ عام مومنوں کی جنت ہے، عام مسلمان جس جنت میں داخل کیے جائیں گے، یہ اس کا منظر ہے۔ اور دوسری جگہ جو دکھلائی گئی کہ جس کی ہر اینٹ سونے کی ہے اور زمین مشک کی طریقے سے خوشبو دے رہی ہے، تو یہ جنت شہداء کی ہے، وہ لوگ جو اللہ کے دین کو بلند کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے میں کفار سے جہاد کرتے ہوئے شہادت پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ درجہ رکھا ہے۔ ان کا یہ درجہ عام مومنین کے درجات سے اس طرح سے خاص اور ممتاز ہے، جگہ بھی الگ اور شہر بھی الگ، مکانات بھی الگ، اور ان کا ہر معاملہ جو ہے عام مومن کے مقابلے میں بہت ہی فضیلت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ دکھلائے گئے تھے کہ جلے ہوئے ہیں، پھر ان کو ایک ندی میں بھیجا جاتا ہے، وہاں سے نکل کر کے آتے ہیں تو ان کا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تھے تو مومن مگر انہوں نے گناہ کیے تھے، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جنہوں نے کچھ صالح عمل کیے تھے اور کچھ برے عمل کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو جہنم میں داخل کیا اور ان کو ان کے برے عمل کی سزا دی، اور جب اس سزا سے فارغ ہو چکے، سزا پا چکے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے نکالا۔ اس وقت ان کی وہ شکل تھی جو آپ نے دیکھی، بالکل جلے ہوئے کوئلے کی طرح ان کا سارا جسم جلا ہوا۔ اور اس کے بعد جو پانی میں غسل کرنے کے لیے کہا گیا تو یہ نہر حیات ہے، یہ جنت کی نہر ہے، نہر حیات ہے۔ جب جہنمی اپنی سزا کاٹ کر کے، یعنی مومن جہنمی اپنی سزا کاٹ کر کے نکلیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ اس ندی میں جا کر کے غسل کر لو۔ جب وہ غسل کریں گے تو اس کے بعد اس نہر سے نکلنے کے بعد جو شکل آپ نے دیکھی تھی صاف ستھری بالکل اس شکل میں ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن لطف یہ ہے کہ جنت میں داخل کرنے کے بعد بھی اہل جنت ان کو کیا کہیں گے؟ جہنمی۔ وہ جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے، یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی ان کا نام جہنمی ہی رکھا جائے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک بادل ہے اور بہت خوبصورت قسم کا ایک محل ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تو چھوڑ دو مجھ کو، میں اپنی جگہ چلا جاؤں۔ کہا کہ نہیں، ابھی آپ نہیں جائیں گے، ابھی تو آپ کو دنیا میں رہنا ہے، جب آپ دنیا سے گزر جائیں گے تو اس مقام پر داخل ہو جائیں گے۔ کیا تماشا، کیا خوب بات ہے۔ ہم لوگ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کراچی کی گلیوں میں گھماتے ہیں اور کبھی بمبئی کی گلیوں میں گھماتے ہیں، کبھی کسی اور جگہ گھماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ محل بنا رکھا ہے کہ جس کے مقابل میں ساری دنیا ہیش ہے۔ اب وہاں سے نکل کر کے آپ یہاں کیوں آئیں گے؟ باہر کے آپ اس حدیث پر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے لوگوں کی سزا بیان کی ہے جو مومن ہیں،
عقیدہ درست ہے، اسلام کے عقیدے پر قائم ہیں اور بڑی حد تک عبادات بھی کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں کچھ غلطیاں بھی کرتے رہے ہیں، صحیح قدم کے بجائے غلط قدم بھی پڑتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے جو حدود ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اس قسم کی سزائیں مقرر ہیں۔ اور انبیاء کا خواب سچا اور صحیح ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کسی قسم کی غلطی اور گڑبڑ کا احتمال ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، صرف خواب تھا، اور اس کے بعد بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اٹھ پڑے۔ تو انبیاء کے خواب میں کسی قسم کی گڑبڑی نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا خواب دیکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو اپنی زندگی کے سارے معاملے کو وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ کی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ہدایت ہی کی روشنی میں وہ چلتا ہے، چاہے جو معاملہ بھی ہو۔ دیکھیے ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کا ایمان اور دین کی معرفت ان کی کیسی صاف اور واضح تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے ان معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اس کے بعض نمونے دیکھیے، عجیب حیرت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متواضع، لوگ سمجھتے ہیں بڑے کمزور تھے، لیکن ان کی قوت ایمانی کا کیا حال تھا، ان کو خلیفہ بنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنایا گیا، بیعت کی مسجد نبوی میں۔ بیعت ہو جانے کے بعد انہوں نے چند الفاظ میں خطبہ دیا، چند الفاظ میں، لیکن یہ خطبہ اتنا جامع تھا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایسا ضامن تھا کہ ہمارے لیے وہ بالکل مشعل راہ ہے۔ آپ نے خطبہ دیا تو کہا کہ یا ایھا الناس قد ولیت امرکم ولست بخیرکم، لوگوں مجھے تمہارے معاملے کو سونپ دیا گیا ہے، تمہاری حکومت اور تمہارا نظام سنبھالنا میرے ذمے ڈال دیا گیا ہے، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، اور میں تمہارا سب سے اچھا آدمی نہیں ہوں۔ یعنی یہ کام مجھ سے بھی کسی اچھے آدمی کے حوالے کرنا چاہیے تھا، مگر تم لوگوں نے یہ کام میرے حوالے کر دیا اور یہ بوجھ میرے اوپر آ پڑا۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ حکومت جو ہے اس کو ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے، ایک ذمہ داری سمجھی جا رہی ہے جس کو نبھانا ہے، یہ کوئی لذت کی چیز نہیں ہے کہ جس کو لپک کر کے لے لیا جائے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو میری مدد کرو، صحیح راستے پر چلوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں، غلط راستے پر چل پڑوں، فقومونی، تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ میری بات مانتے جاؤ اور میری اطاعت کرتے جاؤ، اگر میں سیدھا چل رہا ہوں تو ٹھیک ہے میری مدد کرو، اگر میں ٹیڑھے چلنے لگوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک حکمراں جب اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر دے کہ صاحب میری غلطی میرے ماتحت لوگ درست کریں گے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ وہ غلطی پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہ دوسری بات انہوں نے کہی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تب تک تم لوگ میری اطاعت کرو، لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں فلا طاعۃ لی علیکم، تو پھر تمہارے اوپر میری کوئی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد دو لفظوں میں مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں، الصدق امانہ والکذب خیانہ۔ سچ بولنا یہ امانت داری ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ خیانت ہے۔ ما ترک قوم الجہاد الا خذلهم اللہ بالذل، جو لوگ جہاد چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، پوری امت کی ریڑھ کی ہڈی دو لفظوں میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ جہاد چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کے ساتھ چھوڑ دے گا۔ اب آپ دیکھ لیجیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت خلافت سنبھالی ہے تو پورا عرب ایک طرف سے مرتد ہو گیا تھا۔ مدینے میں جمعہ قائم ہو رہا تھا، مکے میں جمعہ قائم ہو رہا تھا، طائف میں جمعہ قائم ہو رہا تھا، اور مشرقی عرب میں الاحسا کے علاقے میں جواسا نام کی ایک بستی
آج بھی موجود ہے، اس بستی میں جمعہ قائم ہو رہا تھا۔ 4 بستیاں تھیں پورے عرب میں، صرف 4 بستیاں، مکہ اور مدینہ اور طائف اور جواسا۔ یہ 4 جگہیں تھیں جہاں کی مسلمان تھے موجود، اور ان کا معاملہ ان کے اپنے ہاتھ اور اپنے اختیار میں تھا، باقی پورا عرب نکل گیا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا حال کیا تھا، کل کشات المطیرہ فی اللیلۃ الشاتیہ، جیسے کہ بارش کھائی ہوئی بکری جاڑے کی رات میں، جاڑے کی رات ہو اور بارش کھائی ہوئی بکری، اس کا جو حال ہوتا ہے وہ حال مسلمانوں کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں وفات سے چند دن پہلے حضرت اسامہ بن زید کو باندھ کر کے ایک جھنڈا دیا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ تمہارے باپ کو جہاں شہید کیا گیا ہے وہاں جا کر کے وہاں کی زمین اور وہاں کے دشمنوں کو رون دو۔ ابھی وہ نکل کر کے مدینے سے جرف پہنچے تھے 3 میل کے فاصلے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہت زیادہ کمزور ہو گئے اور تشویشناک حالت ہو گئی، پلٹ آئے اور 1 دن اس کے بعد وفات ہو گئی۔ اور وفات ہوتے ہی یہ قیامت برپا ہو گئی، پورے عرب میں ارتداد کی لہر چل پڑی۔ بڑے بڑے صحابہ چوٹی کے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان حالات میں اسامہ بن زید کو نہ بھیجیے، یہ قوت ہے جس سے ہم کام لیں گے، اس کو بھی آپ مدینے سے نکال دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا کہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ حالت یہ تھی کہ مدینہ کے ارد گرد دشمن منڈلانا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ جو جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے ابو بکر اس کو نہیں کھول سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا اس کو ابو بکر کھول دے۔ لوگوں نے کہا ایسے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں۔ کہا کہ حالات جیسے کچھ بھی ہوں، اگر حالت مدینے کی یہ ہو جائے کہ درندے ہمارے پاؤں گھسیٹنے لگے، چڑیاں ہمارے آدھا اچک لے جائیں، اگر مدینے کی حالت یہ ہو جائے کہ امہات المومنین کے پاؤں بازاروں کے اندر درندے گھسیٹنے لگے، تب بھی اس لشکر کو بھیج کر کے رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باندھا ہوا لشکر واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ حالت، یہ الفاظ کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اگر امہات المومنین کے پاؤں کتے اور درندے گھسیٹنے لگے بازاروں کے اندر، مدینے کی گلی کوچوں کے اندر، تب بھی اس لشکر کو نہیں روک سکتا، یہ تو بہرحال جائے گا۔ یہ قوت ایمانی تھی، یہ جذبہ جہاد تھا، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جس وقت یہ لشکر مدینے سے چھوٹا ہے تو بہت سارے قبائل جو ابھی مرتد ہونے کے لیے پر توڑ رہے تھے وہ ٹھٹک گئے کہ اللہ اکبر، ابھی تو ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ روم سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں، زیادہ ٹھہر جاؤ ذرا دیکھنے کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید گئے، بڑی شاندار طریقے سے جہاد کیا، زور و شور کا حملہ کیا، مارا کاٹا، مال غنیمت جمع کیا، اور کچھ ان کے باغات بھی پھونک دیے، مکانات جلا دیے، اور سخت سزا دینے کے بعد وہاں سے واپس پلٹے اور مظفر و منصور مال غنیمت لیے ہوئے، ہاتھ میں مال غنیمت ہے اور فتح کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ اس حالت میں جب پلٹے ہیں تو بہت سارے قبائل نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ان کے پاس بڑی طاقت ہے اور مرتد ہونا ٹھیک نہیں، لہذا وہ اپنی جگہ پر جمے رہ گئے۔ ادھر جو حال تھا کہ مدینے کے گردا گرد تک لوگ آ کر کے حملے کی تیاریاں کر کے مدینہ کے گردا گرد تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو، جتنے لوگ بچے کچے تھے انہیں سے کہا چلو، خود کمان ہاتھ میں لی اور جا کر کے ایک زوردار حملہ کیا۔ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہ جو گئے ہیں ابھی مدینے سے فتوحات لے کر کے آئیں گے، مگر جب یہ بھاگم بھاگ اپنے علاقوں میں پہنچے تو لوگوں کے حواس ٹھکانے ہو گئے کہ بھی مدینے میں طاقت موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا حملہ، تیسرا حملہ، تابڑ توڑ حملے کر کے انہوں نے مدینے کے گرد و پیش سے سارے دشمنوں کو بھگا دیا۔ ذوالقصہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ اب چلو آگے چلیں گے اور نجد و فلاں فلاں جگہ حملہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ انتظام سنبھالیے، اگر آپ ہی خدا نخواستہ شہید ہو گئے تو پھر ہمارا دیکھنے والا کون رہے گا؟ کہا کہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن جو ہے ارتداد اختیار کے لیے ہے اور میں یہاں بیٹھا رہوں؟ لوگوں نے بہت اصرار کیا،
بہت زیادہ اصرار کے بعد تو اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں 200 کمانڈروں کے حوالے کمان کر کے اب مدینہ چل رہا ہوں۔ چنانچہ 11 کمانڈر مقرر کیے اور اس کے بعد مدینہ کی طرف پلٹے۔ کیا فرمایا تھا؟ یہ کتاب لکھ کر کے دی کہ یہ کتاب جا کر کے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کرو، اس کے بعد جو اسلام کی طرف پلٹ آتا ہے یا اسلام پر قائم رہتا ہے اس کا معاملہ تو ٹھیک ہے، باقی جو اسلام پر قائم نہیں رہتے ان کے لیے صرف ایک چیز ہے، تلوار، کاٹ ڈالو ایک طرف سے، کسی کو نہیں چھوڑو۔ حضرت خالد بن ولید کو یمامہ بھیجا، کہا کہ جب تک ایک آنکھ کی حرکت کرتی رہے تمہاری تلوار رکنی نہیں چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مرتد ہوئے ہیں، ان کا کسی صورت سے بچاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت خالد بن ولید نے واقعی اسی زور و شور سے حملہ کیا، بڑی زبردست جنگ ہوئی اور بے تحاشا لوگ مارے گئے، صحابہ کرام بھی بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے، لیکن حضرت خالد بن ولید ٹھیک اسی وصیت کے مطابق عمل کرنے پر ڈٹے ہوئے تھے اور کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بہت زیادہ خونریزی ہو چکی، تمام صحابہ بڑے بڑے قراء اور حفاظ یہ میدان جنگ میں شہید ہو چکے، اب آپ مسلمانوں پر رحم کیجئے اور جنگ ختم کر دیجیے، صلح کر لیجیے۔ کہا کہ نہیں، ادھر دوسری طرف کیا کیا، اپنے قبیلے میں گیا اور جا کر کہا کہ مرد تو باقی نہیں بچے ہیں، عورتوں کو تیار کر کے مردانہ لباس پہنا کر کے چہرے پر ٹھاٹا باندھ کر کے اور قلعے کی فصیل پر صبح صبح کھڑا کر دو، بڑی تعداد میں۔ اب صبح صبح ہر طرف عورتیں جو ہیں مردانہ لباس میں کھڑی ہو گئی اور یہ خالد بن ولید کے پاس آئے، کہا کہ حضرت مسلمانوں پر رحم کیجیے، بہت مارے جا چکے، بہت کاٹے جا چکے، بہت ختم ہو چکے۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، حضرت صدیق نے جو وصیت کی ہے اس کے مطابق میں کروں گا۔ کہا کہ یہ دیکھیے قلعے کی طرف ابھی بڑے سارے انسان باقی رہ گئے ہیں اور وہ سب آپ کے ماتحت ہونے کے لیے تیار ہیں، لہذا اب آپ بس کر دیجیے۔ اب یہ کیفیت دیکھ کرتے ہیں خالد بن ولید نے جنگ روک دی اور جو صلح انہوں نے پیش کی تھی وہ صلح قبول کر لی۔ اب اس صلح کے مطابق جب ان کو امان دیا جا چکا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ صاحب اس شخص نے یہ فریب کیا تھا، بہت ناراض ہوئے، لیکن بہرحال مسلمان ہوتا ہے، جو عہد و پیمان انہوں نے دے دیا تھا اس عہد و پیمان پر قائم و برقرار رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی کہ انہوں نے اپنے پہلے خطبے میں یہ بات فرمائی کہ ما ترک قوم الجہاد الا خذلهم اللہ بالذل، کہ جس قوم نے جہاد چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ان لوگوں نے جہاد پکڑا تھا تو صرف 4 مسجدیں پورے عرب میں موجود باقی رہ گئی تھی، لیکن پھر پلٹ کر کے عہد صدیقی میں سارا کا سارا عرب مسلمان ہو گیا اور جو کافر تھے وہ مارے گئے یا کاٹے گئے، ختم کر دیے گئے، سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد روم اور فارس دونوں سے ٹکر شروع کر دی اور یرموک کے میدان میں وہ فیصلہ کن شکست دی رومیوں کو کہ اس کے بعد وہ اٹھ نہیں سکے۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے ٹھہرنے کی کوئی زیادہ گنجائش نہیں رہ گئی۔ تو یہ عزت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی تھی اس حالت کے بعد کہ پورے عرب میں صرف 4 جگہوں پر باقی رہ گئے تھے۔ اور آج ذرا دیکھ لیجیے مسلمانوں کا حال، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، 50 سے زیادہ ممالک موجود ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ صرف 4 شہر موجود تھے۔ آج مسلمانوں کے پاس کیا حال ہے؟ 50 سے زیادہ ممالک موجود ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ وہ ذلت اور رسوائی، نامرادی اور ناکامی۔ ایک صاحب پاکستان سے تشریف لائے اور کہنے لگے کہ صاحب کیا کریں، یہ امریکہ نے لا کے بٹھا دیا اپنی گل بقولی کو، امریکہ نے لا کر کے اپنی گل بقولی کو بٹھا دیا، کیا کریں؟ میں نے کہا کہ جناب ان کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، آپ کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے پاس بھی 2 پاؤں ہیں، آپ کے پاس بھی 2 پاؤں ہیں، اور ان کی کھوپڑی میں بھی ایک دماغ ہے، آپ کی کھوپڑی میں بھی ایک دماغ ہے۔ اللہ نے جتنی صلاحیت ان کو دی ہے اتنی صلاحیت آپ کو دی ہے۔ ان کو آپ کا دشمن بنایا ہے، وہ کام وہی کریں گے جس سے آپ کو نقصان پہنچے، فائدہ نہ پہنچے۔ وہ اپنی حکمت چل رہے ہیں،
آپ اپنی حکمت کو نہیں چلتے. وہ اپنی حکمت چل رہے ہیں، آپ اپنی حکمت چلیے. وہ جیسے کرتے ہیں ویسے آپ کیجیے. آپ کے پاس اس کا کارڈ ہونا چاہیے. یہ رونے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب اس نے لا کے بٹھا دیا. اب اپنے آپ کے پاس اس کا کارڈ ہونا چاہیے. عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھا. سیلاب کا جواب کیسے ہے؟ اگر ادھر سے سیلاب جا رہا ہے تو ادھر سے بھی سیلاب آنا چاہیے. جب ادھر سے آنے والا سیلاب اس سیلاب سے ٹکرائے گا تو سیلاب رک جائے گا، پھر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور اگر سیلاب ایک طرفہ آ رہا ہو، دوسری طرف سے زمین ہی صرف ہموار کی جائے تب تو سیلاب بڑھتا ہی چلا جائے گا اور کسی بھی حد پر نہیں رک سکے گا. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے پھندے سے نکلیں تو اس کا کارڈ تیار کیجیے. جیسے وہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں آپ کیجیے. جو تدبیر وہ چلتا ہے اس کے مقابل آپ تدبیر سے لیے تو اس صورت میں آپ کامیاب ہوں گے. ورنہ اللہ اللہ کرنے سے بات نہیں بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ساری حکمتیں بھی دی ہیں، ساری صلاحیتیں اور قوتیں بھی دی ہیں اور اس کا حکم بھی دیا قرآن مجید میں. اب ہم سارے حکم کو چھوڑ کر کے محض اللہ اللہ کریں تو اس سے کام نہیں بنے گا. آپ دیکھیے صحابہ کرام جنگ میں گئے، جنگ بدر میں گئے، مشرکین چلے آ رہے تھے، ان پر کچھ گھبراہٹ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ گھبراؤ نہیں، مدد کریں گے. مگر کیسے مدد کریں گے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم بھاگتے رہو مدد کرتے رہیں گے. بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا. اگر تم ڈٹے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، اپنے مقابل کے سامنے اگر تم ڈٹے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور مشرکین اسی جوش و خروش میں تمہارے مد مقابل آ گئے تو اللہ تعالیٰ فرشتے اتار کر کے تمہاری مدد کرے گا. تو پہلی یہ شرط لگائی، سب سے پہلی شرط بلا ان تصبروا، اگر دشمن کے مقابل ڈٹے رہے. آپ نے دشمن کا مقابلہ ہی چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی اس دعا میں کیا سکھایا؟ ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ہمارا قدم ثابت رکھ اور ہمیں دشمن پر مدد دے. پہلی دعا یہ ہے کہ قدم ثابت رکھ اور دوسری دعا یہ ہے کہ کافر قوم کو مدد دے. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ پلٹ کر بھاگتے بھی رہیے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے. بھاگنے کے لیے دعا نہیں سکھائی گئی، ڈٹنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اس کے دین کو ماننے والے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے کو ماننے والے ہیں. کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دھونے کی کوشش کریں، اپنے کو طاقتور بنائیں اور ہر پہلو سے طاقتور بنائیں اور اللہ کی مدد کی امید رکھیں اور اللہ کی مدد کی جو شرائط ہیں اس کے لیے کام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اس کی نصرت آئے گی. ہم اس کی اس نصرت و اعانت سے دنیا میں بھی مستفید ہوں گے، دنیا میں بھی انشاءاللہ سربلند ہوں گے اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب رہے گی. اور اگر ہم نے یہ صورت اختیار کی کہ اس کو نصرت و اعانت کے جو ضروری شرائط ہیں ان کو پورا نہیں کیا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد نہیں آئے گی. اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد نہ آئی تو نہ اس دنیا میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور نہ آخرت میں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے لیے ایسی ہی عجیب بات کہی ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اگر اللہ نے تمہاری مدد کر دی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد چھوڑ دی تو پھر کون ہے تمہاری مدد کرے؟ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کن حالات سے دوچار ہیں. کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے؟ اور اگر آ رہی ہے تو کس جگہ آ رہی ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں. سوائے ان مسلمانوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو معزز رکھنے کے لیے اللہ کے دشمنوں کے مقابل میں ہتھیار اٹھایا، ان کو چھوڑ کر کے باقی لوگوں کے سامنے کوئی مدد آتی دکھائی نہیں پڑتی ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے آنے کا جو راستہ ہے اس کو اپنائیں اور اس کے لیے تمام ضروری کوشش اور بندوبست کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد آئے گی. اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح مسلمان بنائیں. عقیدے کا میدان ہو، عبادت کا میدان ہو یا معاملات کا میدان ہو، ہر جگہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.